قل آمنا باللہ، کہہ دو ہم نے تو گیان اور ایمان اللہ کا مانا ہے، اللہ پر ایمان لایا ہے، وما انزل علینا، اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا ہم نے اس کو مانا ہے، وما انزل علی ابراہیم، ہم سے پہلے ابراہیم پیغمبر پر گیان ایمان کی باتیں جو اللہ نے اتاری تھی ہم اس کو بھی مانتے ہیں، و اسماعیل، اسماعیل پیغمبر، و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ان کی اولاد پہ جو اتارا گیا ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو عیسیٰ اور موسیٰ پیغمبر کو دیا گیا ہم اسے بھی مانتے ہیں، والنبیون، تمام نبیوں کو حضرت آدم سے لے کر محمد پیغمبر تک دیا گیا ایک ہی گیان اور ایمان کی طرف، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے تمہارا خدا ایک ایشور پرمیشور گاڈ اللہ کو چھوڑ کر نہیں ہے، سب نے یہی دعوت دی، ما لکم من الہ غیرہ، ہر نبی نے یہی دعوت دی، کئی جگہ سورہ شعراء میں، سورہ ہود میں، سورہ یونس میں، سورہ اعراف میں، کئی جگہ پر اللہ نے یہ نقشہ کھینچا، ایک ایک نبیوں کا تذکرہ حضرت نوح سے شروع کیا، ہر نبی نے اپنی قوم، یا قوم ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگوں تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، صرف ایک ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ ایک خدا کی طرف بلانے والے آئیں گے وہ سب اسی مشن کے ہیں، ایک ہی مالک کا وڑک دیتے ہیں، ایک ہی مالک کے گیان کی طرف بلاتے ہیں، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، تمام جھوٹے خداؤں کو چھوڑنے کی بات کہہ کے ایک سچے مالک کی طرف لاتے ہیں، تو وہ سب اسی توحید خالص کا حصہ ہیں، کچھ تھوڑا بہت بگاڑ ہو سکتا ہے تو اہل قرآن کو، قرآن والوں کو ان تک پہنچنا چاہیے، ان کی اس اصلاح کے بعد انہیں اپنا بھائی بنا کر اپنے سے قریب کر کے اس سچے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، والنبیون، تمام نبیوں کو دیا گیا، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی نبی رسول پیغمبر کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، کوئی یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا، ہر نبی کو اللہ نے بھیجا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ الگ بات ہے کہ کوئی نبی رسول پیغمبر کسی پر زیادہ فوقیت رکھتا ہے، اپنے وقت، اپنے ایریے، اپنے علاقے، اپنی دعوت، اپنی وقت اور ضرورت کے حساب سے کچھ جو مائیتی ایجوکیشن اللہ کی طرف سے وحی آئی کچھ تھوڑا بہت مختلف ہے، لیکن ایک ایشور پرمیشور ایک اللہ کی طرف بلانے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، توحید خالص میں کوئی اختلاف نہیں، آخرت مرنے کے بعد اس میں کوئی اختلاف نہیں، رسالت نبی رسول پیغمبر اللہ بھیجتا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں، اب قیامت تک جتنے مرشد رشد ہدایت کا راستہ دکھانے والے آئیں گے، لوگوں کو سچے گیان کی طرف بلائیں گے، وہ اسی دعوت کا حصہ ہیں، وہ اسی توحید خالص کا حصہ ہیں، ہمیں ان کے ساتھ مل کر سچے مالک کے مشن کو مضبوط کرنا چاہیے، والنبیون من ربہم، جتنے نبیوں کو، تمام نبیوں کو جو توحید خالص کی دعوت دی گئی انہوں نے لوگوں کو اس مشن کی طرف بلایا، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، کسی نبی رسول پیغمبر کے درمیان ہم کوئی اختلاف نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، جیسے ہر نبی رسول پیغمبر مسلم تھے ہم بھی مسلم ہیں، ہم اپنے فرقے کا کوئی الگ نام نہیں رکھتے بلکہ مسلم کہتے ہیں، ہم اللہ کے لیے سرنڈر ہو گئے، یہ ہوتا ہے مسلم کا مطلب، اسلام لانا، پیسفل سلامتی میں آ جانا، اپنے آپ کو، اپنی مرضیوں کو سچے مالک کی مرضی میں ڈال دینا، ممن اسلم وجہہ للہ، اپنی توجہات، اپنی خواہش، اپنے دل کی لسٹ، اپنی تمنائیں، اپنا سوچ وچار، اپنا پورا بدن جسم، اپنی زندگی، اپنے جینے کا انداز، سب کچھ مالک کی مرضی کے لیے لا کر ڈال دیا، اسے کہتے ہیں ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنی توجہ کو، اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو، اپنی تمناؤں کو سچے مالک کی مرضی کے سامنے لا کر ڈال دیا، خود مر گیا، اپنی مرضیوں کو مار دیا، اپنی تمناؤں کو مار دیا اور سچے مالک کی رضامندی اور خوشی میں جینے لگا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے لیے مسلم ہیں، سرنڈر ہیں، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اس ایک سرنڈر ہونے والے، ایک سچے مالک کے سامنے جھکنے والے دین کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ لے کر آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا وہ راستہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، مرنے کے بعد جب آخرت میں حساب کتاب کے بعد نقصان والوں کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے
گا، نفس مطمئن کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیف یہدی اللہ قوما، اللہ کیسے ہدایت دے سکتا ہے اس قوم کو؟ آگے کی ویڈیو میں انشاءاللہ سنتے ہیں۔